محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کے پیچھے ہم اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی ساری زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس کے حصول کے خاطر، جو ہمیں ہر قسم پر ہر قیمت پر چاہیے ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا کے حصول کی خاطر کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی اور حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت ہم تیار ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی کسی طرح سے دنیا تو حاصل ہونی چاہیے، دنیا تو چاہیے۔ اگر یہ دنیا حاصل نہیں ہوئی، اگر یہ دنیا ہاتھ نہیں لگی تو پھر بنے گا کیا ہمارا؟ اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کسی چیز کے حصول کے لیے سب سے زیادہ اگر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، تو وہ یہی ہے کہ پیسہ، دنیا حاصل کرو۔ دنیا حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تم کہاں رہ جاؤ گے؟ تمہیں کون پوچھنے والا ہوگا؟ تمہیں کون سلام کرے گا؟ تمہارے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دے گا۔ ہمیں اسی طرح سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے، میں بتایا جاتا کہ دنیا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بڑے خوبصورت، بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس کے لیے ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں، جس کے لیے اتنے زیادہ متفکر ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ لہو اور لعب سے زیادہ نہیں ہے، یہ کھیل کود ہے۔ اس کی حقیقت کھیل کود سے زیادہ کچھ نہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور پھر تم اس کھیل کود میں تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، ہم اتنے کوٹھیوں کے مالک، ہم اتنے بنگلوں کے مالک، ہماری گاڑیاں ایسی، ہماری گاڑیاں اتنی۔ پھر قرآن کہتا ہے آگے اسی چیز کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو لہو و لعب اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے پر جو فخر کرتے ہو، ہے نا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے کہ دیکھو ہمارے پاس تو یہ ہے، ہم تو ایسے، ہمارا جو اسٹیٹس ہے اس کا لیول ہی الگ ہے، وہ تو نیکسٹ لیول ہے، تم کہاں اور ہم کہاں؟ تم ہمارے برابری آ سکتے ہو؟ ذرا اپنے آپ کو دیکھو، ہمیں دیکھو۔ ارے ہم نے تمہیں یہاں بلا لی، یہ بڑی بات ہے، ورنہ تم تو یہاں ہمارے آس پاس بھٹکنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اسی چیز کو بہترین انداز میں سمجھا رہا ہے کہ تم جس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، یہ تو لہو و لعب ہے، اور یہ ایسے ہی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بنجر زمین ہو، وہاں کچھ بھی نہیں، پھر ہم نے وہاں پر بادل کو بھیجا، اس بادل نے وہاں بارش کو برسائے، اور پھر اس بنجر زمین سے وہاں پر سبزہ اگایا، وہاں پر کھیتی ہو گئی، وہاں پر سبزیاں ہو گئی۔ تو جب اس بنجر زمین پر جب کھیتی ہوتی ہے، جب سبزہ اگتا ہے، تو وہ جب ہرا بھرا جب دکھتا ہے تو کسانوں کو بڑا خوشنما منظر معلوم ہوتا ہے۔
بڑا اچھا لگتا، اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ چند دنوں کے بعد پھر وہ جو ہرا بھرا جو خوشنما منظر دکھائی دے رہا تھا وہ پھر ایسا ہوتا کہ وہ پھر پیلا پڑ جاتا، اور پھر آخر میں وہ پھر گھاس پھوس میں تبدیل ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، تو جس طرح سے وہ باقی نہیں رہتا ویسے ہی یہ بھی نہیں رہتا۔ تمہاری پوری زندگی بس اس سے زیادہ کوئی اس کی مثال نہیں ہے، پوری زندگی کی حقیقت یہی ہے۔